الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ویسے تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانی دنیا کے اندر عام ہے، جس کا انسان پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی ان قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے. انہی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اللہ رب العزت کی بڑی قدرت، جس کے بہت سارے مقاصد بھی ہیں، وہ ہے معراج کا سفر، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مہمان بنا کر رات کے ایک پہر میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے یہ طویل سفر کرایا، جس میں عقیدہ بھی شامل ہے، اور عقیدے سے متعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر جسمانی طور پر حیات کے ساتھ زندگی میں اللہ رب العزت نے کرایا. یہ کوئی خواب کے اعتبار سے نہیں تھا، یہ کوئی روحانی اعتبار سے سفر نہیں تھا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، جس کو مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ جب شاہ ہرقل روم کا بادشاہ، جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ایمان اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے پاس سے خط اس شاہ روم ہرقل بادشاہ کے پاس بھیجا، تو وہیں پر تجارت کی غرض سے قریش کے کچھ حضرات، جس میں ابو سفیان اور دیگر اور حضرات بھی جو اب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ وہاں موجود تھے. اس بادشاہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو واقعے کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق تفصیل طلب کرنے کے لیے اس کے پاس موجود عرب کے جو حضرات تھے ان کو بلایا. ابو سفیان کھڑے ہوئے اور دل میں بہت سارے خیالات آئے.
ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ ایسی بات اس بادشاہ کے سامنے پیش کی جائے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس بادشاہ کی نگاہ میں کمزور اور کمتر ہو جائے. لہذا ڈر یہ بھی تھا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے کہ جو جھوٹ ہو اور جس کی وجہ سے بادشاہ کی نگاہ سے ابو سفیان گر جائے اور ان کے ساتھی ابو سفیان کو بار بار جو ہے جھوٹا ہونے کا جو ہے تہمت، جھوٹے ہونے کا الزام اور ان کو جھوٹا کہنے لگ جائے، یہ اس کا ڈر بھی تھا. لہذا سوچ وچار کے بعد ابو سفیان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس بادشاہ شاہ ہرقل شاہ روم کے سامنے وہ واقع معراج کو بیان کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا اور جو ہے میں اس سے بھی بچ جاؤں گا. اور یہ اتنے قلیل مدت اور اتنے قلیل وقت میں اتنا طویل سفر کیسے ممکن ہوا، اس سے خود بادشاہ بھی حیران اور پریشان ہو جائے. لہذا ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا واقعہ بیان کیا تھا، جس کا ان قریش اور جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا انکار کر دیا. لہذا اس کو بیان کیا کہ ہمارے جو نبی ہیں جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہذا وہ ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے یہاں سے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا اور مسجد اقصی سے 7 آسمان اور اس کے اوپر کا سفر کرایا گیا، اور پھر اسی رات کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے مقام پر تشریف لے آئے. جب یہ واقعہ بادشاہ ہرقل کے سامنے جو ہے ابو سفیان نے بیان کیا تو اسی کے دربار میں مسجد اقصی کا ایک بہت بڑا عالم ایلیا جس کا نام تھا وہ موجود تھا. اس نے کہا کہ میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، اس کے اندر کسی اعتبار سے کوئی جھوٹ اور کوئی غلط بات نہیں ہے. تو بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ میرا روزانہ کا معمول ہے، چونکہ مسجد اقصی کا نگراں ہوں اور اس کی ذمہ داری ہے کہ رات میں جب سب لوگ اس سے فارغ ہو کر نکل جاتے ہیں تو میں جو ہے اس کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں اور پھر بند کرنے کے بعد میں اپنے گھر آ جاتا ہوں. اس رات واقعہ یہ ہوا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ بند کرنا رہ گیا. لہذا واپس میں دوبارہ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور کسی اعتبار سے وہ بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے اپنے جو ساتھی اور جو کام کے عملہ تھا ان تمام کو بلایا، ان سارے لوگوں نے مل کر اس دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ کسی اعتبار سے کسی سے بند ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ اوپر کی عمارت اس دروازے پر جا کر ٹک گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ ابھی بند ہونا مشکل ہے، اس کو صبح ہی دیکھتے ہیں. لہذا اس کو اسی طرح سے چھوڑ کر میں واپس آ گیا. جب صبح گیا تو دیکھا کہ اس دروازے کے کنارے پر ایک بڑی چٹان اور ایک بڑا پتھر رکھا ہے اور جس پہ یوں نظر آیا کہ اس چٹان اور اس پتھر کے ساتھ کسی جانور کو باندھا گیا ہے. لہذا جب اس نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا کہ وہ دروازہ بند نہ ہو اور اس رات اللہ کے کوئی مقرب نبی مسجد اقصی تشریف لانے والے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اس دروازے کو کھول کر رکھا تھا اور اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. واقع معراج جو ہے اس کے بارے میں تاریخ سے متعلق جو ہے مورخین کے درمیان اور سیر کی کتابوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. علامہ جو ہے مفتی سلمان صاحب
منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے مہر نبوت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ واقع معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 5 مہینے تھی. اس وقت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. آج یہ 25 رجب ہے، 2 دن کے بعد 27 رجب ہمارے درمیان آنے والی ہے. یہ واقعہ اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیوں، اللہ کے احکام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بڑھانے کے لیے، اللہ رب العزت سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں بہت ساری ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں تفسیر کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 25 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے واقع معراج تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا کہتے ہیں رات کے وقت چلنے کو، جس کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی جب آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، وحی نازل کی کہ آپ راتوں رات بنو اسرائیل کو فرعون کی ماتحتی سے لے کر نکل جائیے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسرا کا لفظ استعمال فرمایا. علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اسرا رات کے وقت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنا کر اپنے پاس بلانے کا جب ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ وہاں پر تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے مسجد حرام تشریف لائے، اور وہاں لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، آپ کا قلب مبارک نکالا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا اور اس کے اندر حکمت اور نور کو جو ہے ایمان کے نور سے آپ کے قلب کو بھر دیا گیا، اور پھر دوبارہ اسی طرح سی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کرایا گیا. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لانے کے لیے جو ہے جنت کی ایک سواری جس کا نام براق ہے اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ حد نگاہ جہاں نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. اتنی جو ہے اعلیٰ سواری اللہ رب العزت نے جنت کی سواری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی سواری بنا کر اپنے پاس لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس رات کے پہر میں جو ہے مسجد حرام سے سوار ہو کر اس سواری پر مسجد اقصی کی طرف نکلے. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. لہذا وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی. وہاں پر آپ نے نماز پڑھایا، سارے انبیاء موجود تھے جس کا ہم تمام کو علم ہے. یہ سارے عقائد سے متعلق باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک پہر میں اسی رات مسجد حرام میں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ کا سینہ چاک کر رہے ہیں، آپ کے قلب مبارک کو نکال کر جو اس کو دھو اس کو دوبارہ آپ کے سینے میں فٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصی تک لے جایا جا رہا ہے. وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں. ان سارے انبیاء کرام
امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے آسمان کا سفر شروع کرایا۔ زمین کا سفر رات کے حصے میں اسراء کہلاتا ہے، اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف جو اوپر اٹھے اس کو معراج کہتے ہیں۔ عروج سے بنا ہے، عروج بلندی کی طرف کہا جاتا ہے، لہذا مسجد اقصی سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آسمان کا سفر جو ہے شروع کروایا۔ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان کے بعد پھر دوسرے آسمان پر چڑھے تو وہاں پر حضرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر ان سے ملاقات کرنے کے بعد تیسرے آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور پھر پانچویں آسمان کے بعد جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور پھر جو ہے چھٹے آسمان سے جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہو گئی تو آپ کے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور جو کعبۃ اللہ کے بالکل عین محاذات میں ساتویں آسمان پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جس کو ابتدا میں جب کعبۃ اللہ کی بنیاد نہیں ہوئی تھی فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس بیت المعمور کو بیت اللہ کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے اتارا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ اس بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا دوبارہ اس کو اس بیت المعمور کے طواف کا جو ہے اس کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کی مخلوق جو نورانی مخلوق ہے، اللہ کے گھر کا روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ لہذا وہاں پہنچنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں جو بیت المعمور کی سیر کرا دی گئی، آپ نے دیکھ لیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بتا دی، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ جو ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ نجم کی آیت میں فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه عند سدرۃ المنتہا عنده جنت المأوى۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں سورہ نجم میں سورہ واقعے کی پوری تفصیل کو بیان کیا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک جو ایک انتہا ہے جہاں ایک بیری کا درخت ہے، اس بیری کے درخت کے پاس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے۔ وہاں پر دیکھا کہ وہ درخت ہے، اس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ جس طرح ہاتھی کے کان ہوا کرتے ہیں اتنے بڑے جو ہے اس کے پتے، اور اس کے پھل اتنے بڑے جتنے بڑے مٹکے ہوا کرتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر بندوں کے جو اعمال جاتے ہیں وہ وہاں جا کر رک جاتے ہیں، وہاں سے پھر اللہ رب العزت کے پاس اٹھا لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے جو فیصلے آتے ہیں وہ وہاں آ جاتے ہیں، اور وہاں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ہے فرشتوں کے واسطے سے زمین پر اللہ رب العزت اس کو اتار دیتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد جیسا کہ ہم تمام کے علم میں ہے کہ اللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اب یہاں سے آپ آگے خود جائیے، یہاں اس کے آگے
آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے. وہاں حد ہے کہ وہ نورانی فرشتہ جو سارے فرشتوں کے سردار ہے وہ بھی اب آگے نہیں بڑھ سکتے. اب آگے بڑھنا ہے تو جو ہے تنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ثم دنا, قریب ہوئے, فتدلا, اور قریب ہوئے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب قریب بلاتے چلے جا رہے ہیں. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, اتنی دور پہنچ گئے کہ دو کمان ایسے رکھی ہے, بس اس کا فاصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى, وہاں پر گفتگو ہوئی جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے کسی انسان سے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اور اتنا عظیم الشان جو ہے سفر نہیں کروایا, اور اتنے قلیل مدت میں, اتنے قلیل وقت کے اندر اللہ رب العزت نے کسی اور انسان اور کسی اور مخلوق کو یہ شرف نہیں عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. اللہ رب العزت کو اپنے حبیب, اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے, جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا, جہاں کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا, جہاں کوئی انسان بھی نہیں جا سکتا, جہاں دنیا کی کوئی اور مخلوق بھی نہیں جا سکتی, وہاں اپنے محبوب کو اللہ رب العزت بلا رہے ہیں اور خود اپنے سے ہم کلام فرما رہے ہیں. فاوحى الى عبده ما اوحى, یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے تنہا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے عطا کیا. وہ خالق کائنات, وہ جو ہے مالک کون و مکان, جو اس پوری کائنات کو بنانے والا, اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا, وہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, اپنا محبوب, اپنا جو ہے اپنا مہمان بنا رہا ہے, اپنے مقرر فرشتوں کو لانے کے لیے اور ان کے لیے سارے انتظامات کر رہا ہے. ہم تمام کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اس واقعے میں اللہ رب العزت نے بیان کی. اور وہاں پہنچنے کے بعد جو اس معراج کے واقعے کے مقاصد کو بیان کیا ہے. ایک تو اللہ رب العزت کا اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا مقام اور مرتبے کو بتانا مقصود ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے طویل سفر اور اتنا لمبا سفر جو اللہ رب العزت نے کروایا, اور وہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت, وہ شرف, وہ مقام اور وہ بلندی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اپنی محبت کا اظہار اللہ رب العزت نے کروایا. یہ ایک مقصد تھا معراج کے اس سفر کا. دوسرا مقصد علماء نے وہ جو ہے روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہاں پہنچے اللہ رب العزت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. وہاں پہنچنے کے بعد, وہاں بلانے کے بعد, وہاں گفتگو کرنے کے بعد اب بتاؤ جو سب سے زیادہ عزیز ہو, جو سب سے زیادہ محبوب ہو, جس کے برابر کسی کا مقام اور مرتبہ نہ ہو, جس کو اتنا بڑا درجہ دیا ہو, اس کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو اپنا سب سے زیادہ جو قیمتی تحفہ ہوتا ہے, جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے, وہی تحفہ انسان اپنے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب جو ہوتا ہے اس کو دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ آسمان پر اپنے پاس بلا کر اپنے سامنے بذات خود بغیر کسی واسطے کے نماز کا تحفہ دینا, نماز کی اہمیت اللہ رب العزت کے یہاں بھی کتنی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے دی اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بھی کتنا بلند ہے. لہذا واقعہ ہم تمام کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
سے ملاقات ہوئی, کیا ملا, کیا تحفہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے؟ بتایا 50 نمازیں اللہ رب العزت نے دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے کہ آپ جائیے. بار بار اللہ رب العزت کو بلانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار جانے کے بعد بلا لیے جی, اس پر بس نہیں تھا, دوبارہ پھر بلانا تھا. دوبارہ پھر گئے, پھر کہا 5 ایک ساتھ بھی کر سکتے تھے, 50 کی جگہ 5 ایک مرتبہ بھی کر سکتے تھے. کیوں اللہ رب العزت نے نہیں کیا؟ کیوں 5 ہی اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت نے کم کیا؟ اس لیے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کو بار بار دیکھنا اور بار بار بلانا اس کو پسند ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو پسند تھا کہ میرے محبوب میرے پاس بار بار آئے, جو کوئی نہیں آ سکتا, جہاں کوئی بھی نہیں ہو سکتا, جس سے تو جو ہے کوئی ہم کلام نہیں ہو سکتا, وہ میرا محبوب ہے, وہ میرے پاس آئے. 5 کم کرتے گئے, 45 ہوئی, 40 ہوئی, 35 ہوئی, 30 ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے 25 اور 20 اور 15 اور 10 اور پھر 5 رہ گئی. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے, اللہ رب العزت سے گزارش کرتے رہے. آپ کی فرمائش پر اللہ رب العزت جو ہے کم کرتے چلے گئے. اس کے بعد بھی آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں کر سکے گی, آپ اس میں جا کر اور تخفیف کرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے اللہ رب العزت کے پاس جاؤں اور اس سے بھی کم کرا کر آؤں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب آپ اور آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی, میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو پہلے 50 ہوئی تھی وہ 50 کا ثواب 5 پر اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ تم 5 پابندی کے ساتھ پڑھو تو اللہ رب العزت تم کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے, جو پہلی مرتبہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. لہذا یہ 5 نمازیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور جہنم دونوں کی سیر کروائی, کہ آپ دونوں کو دکھایا. بعض ان مقامات سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا جہاں امت کے بہت سارے ایسے افراد نظر آئے جو اللہ کی گناہ پکڑ اور عذاب میں ملوث تھے. لہذا ان جو ہے اس کو بہت سارے حضرات نے روایتوں کے اعتبار سے بیان کیا ہے تاکہ ان عذابات سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے, اس کی فکر ہم شروع کر دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو چھیل رہے تھے. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں, یعنی غیبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہیں, جو لوگوں کی جو ہے عزتوں کو جو دوسروں کے سامنے بدنام کرتے ہیں. لہذا یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا اس کو غیبت سے تعبیر کیا ہے. ان لوگوں کا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا. اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے پیٹ جیسے انسانوں کے گھر ہوا کرتے ہیں, اور باہر سے ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حضرت جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں. لہذا جن کی وجہ سے آج یہاں پر ان کے پیٹ جو ہے اتنے بڑے بڑے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں جو ان کو تکلیف جو ہے پہنچا رہے ہیں. اسی طرح آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض وہ لوگ ہیں جن کے سروں کو
پتھروں سے کچلا جا رہا ہے اور پھر دوبارہ وہ پتھر لڑک کر جاتا ہے, دوبارہ پھر ان کے سر ویسی ہو جاتے ہیں, پھر ان کے پتھروں پر جو ہے ان کے سروں پر پتھر مارے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے نماز میں کاہلی اور سستی کرنے والے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آگے بڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لٹکے ہوئے ہیں, لپیٹے ہوئے ہیں, اور وہ بیل اور اونٹ کی طرح چل رہے ہیں, خاردار کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالنے والے ہیں, جو اپنے مالوں کی پوری زکات نہیں نکالتے ہیں. کل ان کا عشر یہ ہوگا کہ ان کو جو ہے اونٹ اور بیل کی طرح وہ جو ہے جہاں وہاں پر چرتے رہیں گے اور خاردار جھاڑیوں کو, کانٹے دار درختوں کو, اور اسی طرح جہنم کے پتھر ان کی غذا بن جائے گی. اسی طرح آگے بڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک طرف جو ہے سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں, وہ سڑا ہوا گوشت جو ہے وہ اپنی غذا بنا کر اس کو کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں, وہ مرد ہیں کہ جن کے پاس حلال بیوی ہونے کے باوجود یہ جو زانیہ اور بدکار عورتیں رہتی ہیں ان کے ساتھ یہ زنا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اور وہ عورتیں جن کے پاس حلال اور جو طیب شوہر موجود ہے ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, لیکن ان کو چھوڑ کر جو زانی مرد ہوا کرتے ہیں, جو زانی لوگ ہوا کرتے ہیں, ان سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے بدکاری کر کے راتوں کو ان کے پاس گزار کر زندگی گزارنے والی ہیں, یہ وہ زانی اور مرد اور زانیہ عورتیں ہیں. لہذا اور بھی بہت ساری روایتوں میں الگ الگ اعتبار سے جہنم کے سارے منظر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ امت اس سے سبق حاصل کر کے اپنے لیے جو ہے اپنے اعمال کو صحیح اور درست کر لے, اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے والے بن جائے. تو پہلا مقصد جو تھا وہ معراج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا محبوبیت کا مقام عطا کرنا تھا. دوسرا مقصد نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا. اور تیسرا مقصد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آمن الرسول سے اخیر تک کی آیت اللہ رب العزت نے وہاں عطا کی, اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ آپ کی امت کے جو لوگ ہیں ان میں سے شرک اور کفر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں, چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو, چاہے وہ کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہو, توبہ استغفار سے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. شرک کا گناہ اللہ رب العزت کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے. یہ قانون بنایا, ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العزت اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم تمام کو, پوری امت کو, ہمارے گھر والوں کو جو ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے پاک اور صاف بن کر زندگی گزارنے کی